بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ان لکڑی کاٹنے والے لوگوں نے ایک پرانا درخت کاٹا اور جب اس درخت کے اندر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ درخت کاٹنے والے لوگوں کے لیے درخت کاٹنا ایک بورنگ کام سے زیادہ نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ماسوائے درختوں کو گرتے ہوئے دیکھنے کے دن میں شاید انہیں اور کچھ دیکھنے کو نہ ملے۔ یہ سارا دن درخت کاٹتے ہیں اور پھر ان درختوں کو پروسیسنگ پلانٹ پر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان درختوں سے تختہ یا پھر کاغذ بنا دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ کام روزمرہ کی روٹین بن جاتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ آج سب کام ان کی روٹین سے ہٹ کر ہونے والے ہیں۔ ایک دن ان کی ایک ٹیم درخت کاٹنے کے لیے جنگل میں گئی، اور انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک کھوکھلے درخت کے اندر ایک سرپرائز ان کا منتظر ہوگا۔ ان لوگوں کا مقصد زیادہ تر امریکن چیسٹنٹ ٹری کو کاٹنا ہوتا تھا۔ اس درخت کو اس انڈسٹری میں زیادہ اس لیے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ درخت عام اوک کی نسبت 4 گنا زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کے درختوں کو بے دریغ کاٹا گیا، اور اب ایسے درخت ڈھونڈنے سے بھی کم ہی ملتے ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی کی شہرت کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس درخت کی لکڑی نمی یا پانی سے خراب نہیں ہوتی، اور یہ خصوصیت ناظرین یاد رکھیں کیونکہ اس کے ساتھ ویڈیو کے موضوع کا تعلق ہے۔ اس دن جب یہ لوگ جنگل میں آئے تو سب سے پہلے ان نے ان درختوں پر نشان لگائے جن کو وہ گرانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے کام شروع کیا، لیکن وہ جب ایک درخت کو کاٹنے گئے تو انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ درخت اندر سے خالی ہے۔ اگرچہ ایک کھوکھلا درخت ان لوگوں کے لیے کسی کام کا نہیں ہوتا جو کہ درختوں سے تختے بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پیپر کے لیے پلپ بنانی تھی، اس لیے وہ اس کھوکھلے درخت کو بھی اس بات سے مبرہ ہو کر کاٹتے رہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آخر یہ درخت گر گیا، اور اب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے تھے تاکہ اس کو ٹرک پر لادا جا سکے۔ لیکن پھر اسی وقت انہیں اس کھوکھلے درخت کے اندر کچھ اب نارمل نظر آیا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ اس درخت کے اندر کوئی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اس درخت سے روشنی آگے نہیں جا پا رہی۔ انہیں جب اس درخت کے کھوکھلے تنے کے اندر غور سے دیکھا تو ہر کوئی خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اندر کوئی چیز تھی جس کے دانت نظر آ رہے تھے، اور بظاہر یہ چیز ان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ان پر ابھی حملہ کرنے والی ہو۔ اس چیز کے تیز دانت کسی شکاری جانور کی طرح لگ رہے تھے، اور اس کے پنجے بھی سامنے نظر آ رہے تھے۔ ان نے جب اس پر غور کیا تو انہیں یہ چیز ایک کتے کی طرح لگی جو کہ ایک عرصے کے لیے کسی ایک جگہ منجمد ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے ایک کتا اس درخت کے خالی تنے کے اندر آ گیا تھا، اور کیوں یہ اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو ایک طرف چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یوں ان کے کٹنگ پر لگائے جانے والے سارے اخراجات ضائع ہو جاتے۔ خیر، ان نے اس درخت کے تنے کے ٹکڑے کو ایک طرف کر دیا تاکہ وہ بعد میں اس پر تحقیق کر سکیں۔ اس وقت تو ان لوگوں نے اس کو ایک طرف کر دیا تاکہ وہ بعد میں اس پر تحقیق کر سکیں، لیکن یہ لوگ اس پر بعد میں بھی تحقیق کر کے کچھ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ انہیں اس بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ ایک کتا اس درخت کے تنے کے اندر آخر کیسے آ گیا تھا، اور کیسے اس کی لاش وقت گزرنے کے ساتھ خراب نہ ہوئی اور اتنی اچھی طرح پریزرو تھی۔ چونکہ ان لوگوں کا یہ کاروبار تھا، اس لیے ان نے اس کو بھلا کر اپنے کام پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس واقعے کے تقریباً 1 سال بعد اس علاقے میں ایک عجائب گھر کھلا جس میں خاص طور پر جنگلات اور لکڑی سے جڑے نمونے رکھے جانے تھے۔ ان لوگوں کو جب اس میوزیم کے بارے میں پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً سے اس کھوکھلے درخت اور اس میں موجود حنوط شدہ کتے کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس پر تحقیق کر کے اس پراسرار معمے کو حل کر سکیں۔ اس میوزیم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت تجسس ہوگا، اور اگر ہم اس کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ یقیناً اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئیں گے۔ انہوں نے اس راز کو فاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی ایک ٹیم کو اکٹھا کیا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ پتہ کریں کہ آخر اس کھوکھلے درخت کے اندر اس کتے کی لاش کہاں سے آئی، اور وقت گزرنے کے باوجود یہ لاش اتنی بہترین حالت میں کیسے ہے، حالانکہ اس کو حنوط نہیں کیا گیا تھا۔ آخر ایک بایولوجیکل اینتھروپولوجسٹ نے یہ جواب نکالا کہ چونکہ چیسٹنٹ کے درخت کی لکڑی پانی اور نمی میں خراب نہیں ہوتی، اس لیے اس کتے کی لاش بھی اس درخت کے اندر خراب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کی لکڑی موئسچر کو ایبزارب کر لیتی ہے، اور یوں اس کتے کی لاش تک نمی نہیں پہنچ سکی، اور اس وجہ سے اس کی لاش کو کھانے والے مائکروبز بھی اس درخت کے اندر پرورش نہ پا سکے، اور یوں یہ لاش قدرتی طور پر حنوط ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہاں جواب طلب ہے، اور وہ یہ کہ جنگل میں اس جانور کی لاش کی باقی مردہ خور جانوروں کو بدبو کیوں نہ آئی، اور اس کا جواب اس سائنسدان نے دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس جانور کی لاش کی بدبو اس درخت کے تنے سے سیدھا اوپر کی جانب چلی جاتی تھی، اور اس درخت نے بالکل ویسے ہی اس کی بدبو باہر نہ جانے دی جیسے ایک گھر کی چمنی فنکشن کرتی ہے۔ اس درخت کے تنے میں یہ کتا پھنسا کیسے، اس بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا، لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ کتا ایک شکاری کتا لگتا ہے،
اور یہ کسی گلہری یا ریکون کا پیچھا کرتے کرتے اس درخت پر چڑھا اور پھر اس کھوکھلے درخت کے تنے میں پھنس کر بھوک و پیاس سے مر گیا۔ ناظرین محترم، کسانوں کے لیے اپنی کھیتوں کو کھودنا نیا کام نہیں ہے، یہ کام ان کی روٹین بن چکا ہوتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ آج کا دن اس کسان کے لیے زندگی کی یادگار بننے والا ہے۔ اس کسان نے اپنی کھیت میں جب کھودنا شروع کیا تو نیچے سے ایسا کیا نکلا کہ ہر کوئی اسے دیکھنے آ گیا۔ اس کسان کو بعد میں اس مافوق الفطرت چیز کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے ایکسپرٹس کو بلانا پڑا، اور جب ایکسپرٹس نے اس چیز کو آ کر دیکھا تو ان نے اس کی اصلیت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح دنیا کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ناظرین محترم، جیمز چاہتے تھے کہ ان کی کھیت کے سب سے اچھے حصے سے قدرتی گیس کی پائپ لائن گزرے، اس لیے انہوں نے اس گیس پائپ لائن کو دبانے کے لیے ایکسکیویٹر کو بلایا۔ ایکسکیویٹر اس جگہ آیا اور کھدائی شروع ہوئی۔ جیمز کی یہ کھیت سویابین کی کھیت تھی، اور یہ درخت صرف زرخیز مٹی والی کھیتوں میں ہی اگتے ہیں، یعنی انہیں کھیت کے اس حصے میں کسی سخت چیز کی امید نہ تھی، اور یہ ایک نارمل اور آسان سی کھدائی کا عمل ہونا تھا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ بظاہر آسان اور سادہ سا نظر آنے والا ایکسکیویشن پروسیس ایک مشکل مگر سود مند پروسیس میں تبدیل ہو جائے گا، اور یوں اس کو نہ صرف یہ لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے اور اس پر تحقیق کر کے اس کی اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جیمز یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ مٹی نرم ہوگی، لیکن ان نے جب اس زرخیز کھیت میں کھدائی شروع کی تو جب ان نے دیکھا کہ نیچے کچھ سخت موجود ہے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کو جب خطرہ ہوا کہ ایکسکیویٹر سے اس دفن چیز کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کے اطراف سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ انہیں اس کے ساتھ سے مٹی ہٹائی، اور جب اس جگہ کو صاف کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سخت چیز ایک ہڈی ہے، لیکن عام ہڈیوں کے برعکس یہ ہڈی بہت ہی بڑی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی جانور کی پسلی کی ہڈی ہے، لیکن وہ اس علاقے میں موجود کسی جانور کو نہیں جانتے تھے جو کہ اتنا بڑا ہو کہ اس کی پسلی کی ہڈی ایسی ہو۔ جیسے جیسے اس ہڈی کی شکل واضح ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ان کے تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں اس کو کھودنے میں ہر طرح کی احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تاکہ وہ اس ہڈی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس دن ان کو اس گڑھے اور اس میں موجود اس پراسرار چیز کو ایسے ہی چھوڑنا پڑا۔ اگلے دن ان نے اس کو کھودنے کا کام جاری رکھا۔ ان کی اس کھوج کے بارے میں آس پاس کے تمام لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی، اور ہر کوئی اس پراسرار چیز کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن ابھی تک حقیقت کا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ لوگوں کو جب اس ہڈی کا پتہ چلا تو وہ جیمز کی اس کھیت میں اس کو دیکھنے خود چلے آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جگہ لوگوں سے بھر گئی۔ کچھ لوگ ان ہڈیوں کو کسی قدیم خونخوار جانوروں سے جوڑ رہے تھے جو کہ زمانہ قدیم میں اس جگہ کسی وجہ سے دفن ہو گیا تھا۔ ادھر جیمز اور ان کے ساتھی اس کو حد درجہ احتیاط سے کھودنے میں مصروف تھے۔ انہیں جب ان ہڈیوں کے ساتھ جڑی ایک کھوپڑی نظر آئی تو ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہڈیاں کسی جانور کی پسلیاں نہیں بلکہ کسی بہت ہی بڑے ہاتھی یا اس جیسے کسی جانور کے دانت ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال تھا جس کا بظاہر کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اور وہ یہ کہ ہاتھی یا اس سے بھی کوئی وزنی جانور 10 فٹ زمین کے نیچے کیسے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ ان کو کسی نے 10 فٹ گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا ہو۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنی اس پراسرار کھوج کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے انہیں اس پر سے پردہ کشائی کے لیے کسی پروفیشنل کی مدد حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور مشیگن میں یونیورسٹی آف مشیگن کے میوزیم پیلنٹولوجی ڈائریکٹر ڈینیل فشر اس کام کے لیے سب سے موزوں شخص تھے۔ انہوں نے فشر کو کال کی اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا اور ان سے مدد کی درخواست بھی کی۔ اس کال کے صرف ایک دن کے اندر ہی مسٹر فشر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھدائی کے سارے ضروری ساز و سامان سے لیس اس جگہ پہنچ گئے جہاں زمانہ ماضی کے راز فاش ہونے کے لیے ان کے ماہر ہاتھوں کے منتظر تھے۔ ان لوگوں نے اس کو کھودنا اور اس کے ارد گرد سے مٹی ہٹانا شروع کی، اور اب یہ بات یقینی تھی کہ ان کو ان ہڈیوں اور اس کھوپڑی کا راز درست طور پر معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ چونکہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے، اس لیے اس بات کو زیادہ دیر نہ لگی کہ ان لوگوں نے بتا دیا کہ یہ دانت اور کھوپڑی ایک وولی میمت کی تھی جو کہ کسی دور میں اس کرۂ ارض پر گھومتے تھے۔ وولی میمت موجودہ دور کے ہاتھیوں سے بھی بڑے ہوتے تھے اور دکھنے میں بے حد خطرناک اور عجیب و غریب تھے۔ یہ بات یہاں بے حد حیران کن تھی کہ اس کی ساری ہڈیاں صحیح سلامت تھیں، کیونکہ اس بات کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اتنے قدیم جانور کی باقیات اتنی اچھی حالت میں مل جائیں۔ اب ان لوگوں کو ان ہڈیوں اور ٹسکس کو اس گڑھے سے اس احتیاط کے ساتھ باہر نکالنا تھا کہ ان کو ذرا بھی نقصان نہ ہو۔ ان نے ایکسکیویٹر کے آگے سٹریپس لگائیں اور پھر ان کو اس جانور کے دانتوں اور کھوپڑی سے باندھ کر انتہائی احتیاط سے باہر کھینچ لیا تاکہ وہ ان کو کسی ایسی جگہ لے کر جا سکیں جہاں ان کو اچھی طرح صاف کر کے ان پر مزید تحقیق کی جا سکے۔ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اب زمانہ ماضی کے اس جانور کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی ہو سکیں گی۔ مزید یہ کہ وولی میمت کے ٹسک اور کھوپڑی کو ملا کر اس کا اچھا ماڈل بھی ڈیولپ کیا جا سکے گا۔